الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اور بے شک ہم نے موسیٰ کی طرف وحی فرمائی کہ آپ راتوں رات میرے بندوں کو لے جائیں، پھر ان کے لیے سمندر میں سے خشک راستہ نکالیں۔ آپ کو کسی کے پکڑنے کا خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا۔ پس فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، پھر سمندر نے ان کو ڈھانپ لیا جو ڈھانپ لیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا، اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ ان پاک چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور ان میں حد سے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ یقیناً تباہ ہو گیا۔ اور بے شک میں اس کو ضرور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں جو توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، پھر ہدایت پر جم جاتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ اسباق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی تھی، میں ان کے الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہوں گا۔ بہت سارے احکام اس درخت کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارے تھے۔ ان میں سے ایک تو یہ تھا فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، آپ دونوں بھائی جائیے فرعون کے پاس اور جا کر آپ اس سے کہیے کہ ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں، تیرے رب کے رسول ہیں، اور پھر یہ کہیے گا فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل، بنی اسرائیل قوم ہے، اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزادی کا حکم ارشاد فرما دیا ہے، اب یہ تمہارے غلام بن کر نہیں رہ سکتے، تو جائیے اور جا کر کے فرعون سے یہ بات کہیے۔ پھر وہی آگے بڑھ گئی، لیکن ہمارا عنوان نمبر 2 جو آج اس وحی میں بیان کیا گیا تھا، اس کی تفصیل شروع ہونا چاہتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس آئے، باتیں ہوئیں، سوال و جوابات ہوئے، اس نے اپنے سارے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا۔ دونوں بزرگوں نے کہا ہم اللہ کے نبی ہیں اور رسول۔ آخرکار فرعون ہار گیا۔ فرعون کے لائے ہوئے جادوگر کہنے لگے ہم بھی ایمان لاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ پہلا عنوان کمپلیٹ ہو گیا۔ جو گزشتہ وحی میں بہت سارے احکام بیان کیے گئے تھے، ان میں سے پہلی کاروائی اور پہلا عنوان مکمل ہو گیا کہ جا کر اپنی رسالت کا ابلاغ کر دیجئے۔ ابلاغ ہوا، آپ جیت گئے، بات ختم۔ اس کے بعد اگلا حکم یہ تھا فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیجئے۔ پہلے سپارے سے لے کر 16ویں سپارے تک کئی بار ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، مشقت والے سارے کام ان سے لیا کرتا تھا،
ذلیل ذلیل پیشے ان کے حوالے کیے گئے ہوئے تھے، ان کی عورتوں کو باندیاں بنایا ہوا تھا، پتھر اٹھانے تک والے کام بھی ان سے لیے جاتے تھے، بازاروں میں محنتیں مشقتیں، کھیتوں میں محنت کرنا اور ہل جوتنا اور فصلیں اور اناج کاٹنا، کڑکتی دھوپ میں ان سے کام لینا، بڑی بڑی بلڈنگز بنوانا، پتھر ترشوانا وغیرہ وغیرہ، بہت سارے کام۔ اور پھر اس پر مزید ظلم یہ کہ ایک بار جب اس نے خواب دیکھا تو خواب کی تعبیر بتائی گئی تو اس نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا اور کتنے لاکھ بچوں کو چند سالوں کے اندر اندر ذبح کر دیا گیا۔ یہ مختلف ظلم و ستم تھے جو کہ فرعون ڈھا رہا تھا اپنی قوم پر۔ رب کائنات نے رحم فرما لیا اور ارادہ کر لیا کہ اب اس ظالم سے، اس مظلوم قوم کو نجات مل جانی چاہیے اور بنی اسرائیل کو آزاد ہو جانا چاہیے، یہ ایک الگ درجے کی قوم ہونی چاہیے، آج کے بعد یہ غلامی کے درجے میں نہیں رہنے چاہیے، ایک ان میں نبی مبعوث فرما دیا جانا چاہیے۔ یہ ساری اللہ رب العالمین کی گوناگوں حکمتیں تھیں جس کی بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف باقاعدہ بھجوایا۔ تو ان تمام احکامات میں سے ایک حکم یہ رکھا کہ اب بھائی بس زمانہ گزر گیا، ظلم کی انتہا ہو گئی، اب باہر کیف اے فرعون تجھے ان بنی اسرائیلیوں کو ہمارے ساتھ بھجوانا ہوگا اور انہیں آزاد کرنا ہوگا۔ بات آگے بڑھ جائے گی لیکن میں رک کر کے مسلمانوں ایک داستان کا ایک مختصر حصہ ضرور آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کو محسوس ہونا چاہیے کہ فطرت کے اصولوں میں یہ ضابطہ بہر کیف اسی خدا نے خود رقم فرمایا ہوا ہے کہ ظالم کو ایک دن بہر کیف کیفر کردار تک پہنچنا ہے۔ قرآن حکیم سے کم از کم ہم یہ قرآن کی اسلوب سے یہ سیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ مظلوموں کو آخرکار اللہ رب العالمین کی مدد ملنی ہے۔ قرآن حکیم کے اسلوب سے دوسری بات یہ ہم سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ آج کل بازاروں میں نکل جاؤ، گلیوں میں نکل جاؤ، وہ لوگ جن کا سیاست سے شغف ہوتا ہے انہوں نے جملے چست کیے ہوئے ہیں، جملے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ آج مشرف کو اپنے کیے کی بھگتنا پڑ گئی نا جی، اس طرح کے ملتے جلتے کوئی سملیرٹی والے جملے انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اتنی حیرت نہیں ہوتی، اس لیے کہ رب کائنات نے تو بڑے پرانے زمانوں میں وہ ظالم جنہوں نے اپنے آپ کو خدا منوا کے رکھا ایک زمانے تک، جب وہ آسمان والا رب چاہتا ہے نا کہ اب مظلوموں کی مدد ہو جائے اور ظالموں کو اب کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے، تو پھر وہ کسی نہ کسی نبی کے دامن رحمت سے ہوا کے تازہ جھونکے ایسے بھجوا دیتا ہے کہ قوم بہر کے ظلم کے پنجے سے اور استبداد کے شکنجے سے آزاد ہونے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ وحی کا پیغام فرعون کو کہہ دیا اور کہا کہ بنی اسرائیل کو بھجوا دیں ہمارے ساتھ۔ نہ مانا۔ ظالم کب چاہتا ہے کہ مظلوم اس کے ہاتھوں سے آزاد ہو جائے؟ ظالم کب چاہتا ہے کہ جو لوگ صدیوں سے زمانوں سے اس کے سامنے سر نگوں ہوتے رہے ہیں، اس کی خدمت گزاری کرتے رہے ہیں، آج ایک اب وہ نبی بھی تو نہیں مانتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اب میں کیا تعبیر کروں کہ فرعون کیا کہنا چاہتا تھا کہ آج ایک، چلے ہم اپنے ہی الفاظ میں کہتے ہیں کہ ایک شخص وہ جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو اس کے کہنے پر میں آزاد کر دوں، اسے یہ بات پسند نہ تھی اور گوارا بھی نہ تھی اور ہضم بھی نہ تھی، تو کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب اس نے انکار کیا تو رب کائنات نے وحی اتار دی اور کہا کہ موسیٰ پیارے ایسا کیجئے کہ یہ نہیں مانتا تو نہ مانے، بس فلانی رات کو آپ ایسا کرنا کہ پیغام دن کو سب کو پہنچا دینا، اور جب وہ رات آئے تو سب اکٹھے ہو کر کے تو پھر آپ نکل پڑنا، پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ اب میں کہنا چاہوں گا کہ میرے دوستو ایک گہرا سبق میں لے کر کے تو آگے بڑھ جانا چاہوں گا۔ آپ کی زندگیوں میں سے ہر انسان کی زندگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے اس کا۔ ائمہ تفسیر نے، میں ذرا وہ جملہ بول دوں ان کا، ائمہ تفسیر نے ارشاد کیا کہ رب کائنات نے کہا کہ فلانی رات کو، بھائی دن کو کیوں نہ، بنی اسرائیل کو اکٹھا کریں اور فلانی رات کو، چلے ہم فلانی بھی چھوڑتے ہیں، رات کو انہیں لے جانا، رات انہیں مصر سے لے جائیے گا، یہ حکم جاری کر دیا گیا، حالانکہ دن کو بھی تو نکالا جا سکتا تھا۔ ائمہ تفسیر نے بحث خوبصورت فرمائی۔ یہ جملہ مجھے پڑھنے کے میسر نہ ہوا لیکن ان کے کلام کا فیض ہے کہ میں یہ مفہوم اخذ کر پایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ کسی بھی کام کی کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی ہونی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین تمہیں یہ بات سمجھا رہا ہے۔ مفسرین نے کہا کہ دن کے ٹائم اگر یہ سب بنی اسرائیل اکٹھے ہو کر کے تو شہر سے آؤٹ ہونا چاہتے تو یقینی سی بات تھی
بھئی دن دہاڑے کون کسی کو چوری کرنے دیتا ہے؟ دن دہاڑے کون کسی کو جیل سے بھاگنے دیتا ہے؟ تو پھر وہ جو قبطی لوگ تھے، فرعونی لوگ، وہ یقینی سی بات ہے کہ وہ ان کا گھیرا تنگ کرتے، فوج اکٹھی ہو جاتی، لشکر اکٹھے ہو جاتے، انہیں روکنا چاہتے، کوئی گل گپاڑا ہو جاتا، کوئی خون ریزیاں ہو جاتی، کوئی لڑائی جھگڑے ہو جاتے اور اچھی خاصی تلخ کلامیاں ہو جاتی، ماحول کی سنگلاخی بڑھ جاتی اور حالات تتر بتر ہو جاتے، کچھ موسیٰ علیہ السلام کی حق میں رہتے، کچھ فرعون کی طرف چلے جاتے۔ تو جو کہ یہ ساری کاروائیاں اور معاملات یہ نقطۂ امکان میں تھے تو صحیح، رب کائنات نے کہا موسیٰ پیارے اب یہ خام خواہ بازار گرم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فی الحال ہماری حکمت یہ ہے کہ رات کا سناٹا چھا جائے نا، یہ سب بدماش جب سوئے ہوئے ہوں چپ کر کے اپنی قوم سے کہے گا اٹھیے اور اٹھ کر کے تو انہیں مصر سے آزاد کر کے تو آپ لے جائیے۔ ایک منصوبہ بندی کا سبق اور تعلیم کم از کم میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہوں گا۔ بھئی آپ لوگوں کے جملے، ثواب میں کہتا ہوں کہ ہوتا ہوگا آپ کو، آپ لوگوں کے جملوں سے شاید آپ کو ثواب ہوتا ہوگا، لیکن ان جملوں کو اگر مذہب کے آئینے میں دیکھا جائے تو آپ یقین کر لیجئے کہ وہ کچھ اتنے مفید واقعہ نہیں ہوتے۔ اب اکثر لوگوں کو میں نے ایسا کرتے یا ایسا بولتے ہوئے دیکھا، کوئی کام شروع کیا، نہ اس کی اگلی منصوبہ بندی، نہ اس کی پچھلی منصوبہ بندی، نہ اسباب پر بحث، نہ نتائج پر گفتگو، کچھ بھی کیے بغیر اور دیکھی جائے گی یار جو ہوگا، یہ جملہ دیکھی جائے گی یار جو ہوگا، یہ مذہب کی دنیا میں کوئی اتنا مفید جملہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جس چیز کو آپ توکل کا نام دیتے ہو تو یہ مفہوم اس توکل کی طرف بھی نہیں جاتا ہے، اپنے جانوروں کو چھوڑ دینا اور ان کی کیئر نہ کرنا اور پھر یہ سوچ لینا اور دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ جی مذہب اس بات کا باہر کیف انکار کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے تمام امور کی منصوبہ بندی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو یاد نہیں ہے وہ حدیث جو جلدی سے میں آپ کے سامنے لانا چاہوں اور آپ کا دماغ اس کو جلدی سے واچ کر لے، کیا ایسا نہیں ہے کہ احد کے موقع پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بلایا تھا اور مشاورت کی تھی، کیا خیال ہے ہمیں مدینے سے آؤٹ ہو کر کے تو جنگ کرنی چاہیے یا پھر ان لوگوں کا مدینہ پر حملہ زن ہو جانا اس بات کا انتظار کرنا چاہیے؟ ہمیں آؤٹ ہو کر جنگ کرنی چاہیے یا مدینے کے اندر ہی جنگ کرنی چاہیے؟ تو ابھی جو میچورٹی والے صحابہ تھے، عمر رسیدہ صحابہ تھے، جن کی صحبت حضور کے ساتھ زیادہ ہو چکی تھی، وہ صحابہ تھے، ابھی وہ بولے نہیں تھے کہ نوجوان صحابہ نے جلدی سے بس یہ جملہ عرض کر دیا کہ حضور ہم باہر نکل کر لڑیں گے، انہیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم کمزور نہیں ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور اسلحہ اپنے زیب تن فرمایا اور باہر جب تشریف لائے تو اتنے میں پیچھے یہ کاروائی ہو چکی تھی۔ بڑے صحابہ نے کہا تم نے ایسے کیوں کہہ دیا، حضور کی مرضی جانے بغیر کیوں کہہ دیا کہ ہم مدینہ سے آؤٹ ہو کر لڑیں گے؟ کم از کم انتظار کر لیتے، رسول پاک علیہ السلام کے پاس کوئی تو سلوشن تھا نا، تبھی وہ آپ سے یہ بات کر رہے تھے۔ تو اب نوجوان صحابہ کو احساس ہوا کہ ہم نے ذرا بولنے میں تھوڑی سی جلدی کر دی ہے، یعنی کہ حضور جیسے آپ فرمائیں یا پھر مدینہ ہی میں لڑ لیں، ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں۔ تب حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ کا نبی جب اسلحہ باندھ لیتا ہے پھر جب تک جہاد کمپلیٹ نہ ہو جائے پھر اسلحہ اتارا نہیں کرتا۔ یہ بات پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ میں اس حدیث سے صرف اس وقت یہ مفہوم آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ منصوبہ بندی، آپ گھر بناتے ہو تو منصوبہ بندی، آپ دکان لیتے ہو تو منصوبہ بندی، آپ بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہو تو کوئی منصوبہ بندی، آپ حتیٰ کہ لین دین کرتے ہو، گیو اینڈ ٹیک کرتے ہو، قرض لیتے ہو، قرض دیتے ہو تو اس کی کوئی باقاعدہ منصوبہ بندی، بچوں کی تعلیم و تربیت کی باقاعدہ منصوبہ بندی کہ ہم بچے کو پڑھانا کیا چاہتے ہیں، لے جانا انہیں کہاں چاہتے ہیں، اسے کون سی منزل دینا چاہتے ہیں، کم از کم اس راستے پر چلو بھی تو صحیح۔ میں نے ایسے لوگوں کو پایا میٹرک کروانے کے بعد ایف اے کروا لیا، بی اے کروا لیا، کیا کرانا چاہتے ہو بیٹے کو پتہ نہیں جب تک ہم کیا کرانا چاہتے ہیں۔ پھر ادھر سے کسی نے کہا فلانا ڈپلوما کروا لو، وہ کرا لیا، کسی نے کہا یہ ڈگری حاصل کر لو تو ادھر چل پڑے۔ ان کے پاس کوئی نظریہ یا حیات نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی میچور کانسیپٹ زندگی کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ ساری باتیں میں نے کہا کہ ہماری زندگی کے تقریباً تمام شعبہ جات کے ساتھ تعلق پکڑنے والی باتیں ہیں۔ تو آئیں میں یہ مفہوم قرآن کے اس مقام سے لے کر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ رب کائنات نے کہا کہ موسیٰ پیارے آپ رات کو ان کو لے جائیے گا۔ رات کو لے جانے میں باہر کیا یہ ساری حکمتیں تھیں، یہ سارا پلان تھا کہ دن کے ٹائم اگر یہ قوم فرعون کے شکنجے سے آزاد ہونا چاہے گی تو وہ تگو دو کریں گے، روکنا چاہیں گے اور خون کا بازار کہیں گرم نہ ہو جائے، تو رات کو آپ انہیں لے جائیے گا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي۔ آج میں اس موقع پر رک کر کے تو زیادہ بحث نہیں کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام کو معراج بھی رات ہی کو کروایا گیا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اپنی قوم کو لے جائیے، تو معاملہ پھر بھی رات ہی کا تھا، مادہ بھی وہی استعمال کیا، لفظ بھی وہی استعمال کیے۔ وہاں تھا سبحان الذی اسرا بعبدہ اسرا
وہ ماضی کا سیغہ تھا، یہ امر کا سیغہ ہے، اسری و اسرا، اسری، یہ رات کے عنوانات پر بڑی دلچسپ ابحاث ہیں. صحیح، نماز حالانکہ دن کو بھی نماز ہی ہے، نماز رات کو بھی نماز ہی ہے، لیکن سورہ مزمل کا آواز اٹھا دینا کہ بس رات کو کچھ اٹھا کرے نا، فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ، بنی اسرائیل کے اندر بھی یہ آواز کا اٹھا دینا. یہ رات کا معاملہ یہ اپنے اندر بہت ساری برکات کا عنوان رکھتا ہے، بہت ساری برکات کے مفہوم رکھتا ہے. حالانکہ دن کو بھی یہ عنوان تھا، لیکن حضور کا یہ فرمانا جب رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف فرما ہو جاتا ہے اور ساری رات آوازیں لگتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی رزق کا تلاش کرنے والا. یہ رات کو باہر کے بہت سارے اپنے اندر راز حاصل ہیں. میں اس پر آج تیاری بھی نہیں کر سکا، ورنہ مذہب سے مختلف مثالیں تلاش کرتا، محدثین کے اقوال تلاش کرتا، لیکن آج میں نے صرف اس عنوان کو بس سوالیہ انداز میں چھوڑ کر کے تو اپنا سفر آگے ذرا بڑھانا چاہا. فرمایا ان اسری بعبادی، میرے بندوں کو لے جائیے، فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، تو آپ انہیں سمندر میں خشک راستہ بنا دیجیے، سمندر میں خشک راستہ بنا دیجیے. تعجب ناک کلام ہے، سمندر میں خشک راستہ، سمندر اور خشک راستہ. یہ اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا احساس ہے جو قرآن بتانا چاہتا ہے. اور نبیوں کو اللہ جو معجزات اور قوتیں عطا فرماتا ہے، ان قوتوں اور معجزات کا ایک اظہار ہے. البتہ آج میرے پاس حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام دل نواز سے ایک روایت ایسی پہنچی کہ جس میں میں کہوں گا کہ بڑی دلچسپی ہے، بڑی متانت ہے، بڑی سنجیدگی ہے، بڑی منزل ہے، بڑی شناسائی ہے، مسلک کا بڑا نشان ہے. اور بھی جتنے ٹاپک اس حدیث پر قائم کرنا چاہو تو کیے جا سکتے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام کے اختیارات کا بڑا اس میں اظہار ہے اور بیان ہے. تو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ماجرا کیا تھا جس کی طرف میں اتنے لفظوں کے ساتھ اور اتنے جملوں کے ساتھ آپ کی توجہ لے جانا چاہتا تھا. اچھا ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ فلانی رات کے لیے تیار رہنا، حتیٰ کہ حضور رحمت عالم کی ہجرت بھی رات کو. آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام بھی راتوں رات ہجرت کر رہے ہیں. میں انشاءاللہ میں اللہ سے توفیق مانگتا ہوں، میرا دل کھولے، اللہ تعالیٰ میرا دل کھولے، میرا مطالعہ بھی کھولے اور میرے لیے توفیق کا دروازہ بھی کھولے. تلاش کیا جائے کہ یہ اہم امور یہ رات سے تعلق پکڑتے ہیں. ان میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی ولادت باسعادت وہ پھر دیکھیں، وہ رات سمٹ رہی ہے، دن ابھی پہنچا نہیں ہے، لیکن اس لحظے میں یہ معاملہ طے کر دینا کوئی ہے صحیح عنوان. انشاءاللہ العزیز اللہ توفیق دے گا تو میں اسے اسٹڈی کروں گا، پھر بولوں گا، پھر کہیں آ گیا تو آپ کے سامنے بیان بھی کروں گا. تو موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے. جب صبح کا تڑکا ہوا تو محسوس ہو جاتا ہے کہ آج بازار میں کچھ سنسان سی ہوا چل رہی ہے. بازار میں ہم بھی جائیں تو کیا بات ہے یار، آج دکانیں نہیں کھلی. تو سویرے ہوئی تو دکانیں نہ کھلیں، بنی اسرائیل کام پر نہ آئے اور ان کی نوکریاں ادھر کی ادھر رہ گئیں. اتا پتا آئیں بائیں دائیں سے آواز لگائی، جس کا پتا کرو وہ ہے ہی نہیں ہے، جس کا پتا کرو وہ ہے ہی نہیں ہے. ووٹو لگتے لگتے فرعون تک بات پہنچی، یہ بنی اسرائیل گئے کہاں ہیں مر جانے، یہ آج نظر نہیں آ رہے، کاموں پر نہیں آئے، ان کی ڈیوٹیوں کے مرکز سارے خالی ہوئے پڑے ہیں. وہ جب تلاش کیا گیا تو یہ کھوجی بھی بڑے ہوتے ہیں. اس دور پرانے زمانے میں تو یہ نیٹ کھوجیوں ہی کا تو نیٹ تھا، تو ان کا نیٹ ورک بڑا ہیوی اور بڑا سینسیٹیو ہوا کرتا تھا. پاؤں کے نشانات دیکھ کر کے تو یہ پہچان جانا کہ کوئی جانے والا کدھر گیا ہے، جانے والا مرد ہے، جانے والا عورت ہے. حتیٰ کہ نشانات دیکھ کر کے تو وہ یہ پہچان جایا کرتے تھے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، یہاں سے گدھا گزرا ہے اور یہاں سے بکریاں گزری ہیں. یہ میں نے خود اپنی ان نگاہوں کے ساتھ یہ عنوانات مطالعے سے لائے. وہ کھوج بڑی تو لگ گیا پتہ، بنی اسرائیل تو ان کے الفاظ میں فرار ہو گئے ہیں. فرعون نے اپنا لشکر تیار کیا اور لشکر تیار کر کے تو بھاگا پیچھے. اور اس سے پہلے ایک اور ماجرا جو میں نے کہا کہ امام سیوطی کے حوالے سے آج میری معلومات میں بھی اضافہ ہی ہوا، امام جلال الدین سیوطی کے حوالے سے میری معلومات میں بھی اضافہ ہی ہوا. اور جس کی طرح میں نے اشارہ کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے وہ کیا کلام کیا، میں نے 10 عنوان اس کے ساتھ جوڑ دیے. وہ ہوا یہ کہ جانا تھا جس طرف، وہ اللہ کی قدرت نے تقدیر نے پھیر کر کے کر دیا اس طرف. جانا تھا جدھر، تقدیر الہی نے منہ موڑ دیا ادھر. وہ کافی دیر گزر گئی. تو میرے بھائی جیسے کہ آپ سمجھیں کہ ہم نے جانا ہو مندرے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہماری سواریوں کا رخ کر دے جہلم کی طرف، وہ 60 کلومیٹر گزر جائیں، ہم کہیں مندرہ نہیں آیا یار. تو سوچنا تو پڑے گا نا کہ 60 کلومیٹر گزر گئے ہیں اور مندرہ نہیں آیا. یہ مندرہ تو 16 کلومیٹر پر تھا. تو ذہن کوئی مارچ تو کرتا ہے. تو جو سمندر کے راستے کی طرف حکم تھا، خشک راستہ سمندر میں، تو سمندر تو بس قریب ہی پڑتا تھا. وہ سفر طے ہوتا 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 وہ بالکل یوں سمجھے جیسے جانا تھا مندرے اور سواریاں جہلم جا پہنچی اور مندرہ ہی نہ آیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ماجرا کیا ہے، جانا تو ہم نے سمندر کی طرف تھا اور سمندر بھی تک آیا نہیں ہے، اور سمندر تو بالکل قریب پڑتا تھا، پڑوس میں پڑتا تھا. اور بات سنو یہ کیا ماجرا ہے. یہ انسانی فطرت وہ کویسچن ہوتا ہے، وہ بات سنو یار یہ کیا ماجرا ہوا.
وہ قوم کے علماء جو پرانے زمانوں سے چلے آ رہے تھے بنی اسرائیل کے حوالے سے، ان میں سے ایک بابا کہنے لگا کہ اللہ کے نبی مجھے ایک بات یاد پڑتی ہے، شاید کچھ وہ ہی نہ ہوا ہو۔ پوچھا کیا بات یاد پڑتی ہے؟ کہا ہمارے آباء و اجداد کا ایک نصیحت نامہ ہے ہمارے نام، وہ صدیوں سے ہمارے نام چلتا آ رہا ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی اور اس کا حوالہ خود سرکار دو عالم نے دیا، اس لیے اس کی شورٹی میں کوئی شک اور شبہ اور ابہام باقی نہ رہا۔ تو ہمارے آباء و اجداد کا ایک نصیحت نامہ تھا، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہی ماجرا ہوگا۔ وہ کھولا گیا تو پڑھا گیا تو اس میں حاصل یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام جب انتقال فرمانے لگے تھے مصر میں، یوسف علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا تھا تو آپ نے اس قوم میں جو اس وقت کے سنجیدہ لوگ تھے تو ان سے عہد لیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا تمہیں مصر چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ نگاہ نبوت کی وسعتوں کے بھی کیا کہنے ہوتے ہیں، ایک زمانہ آئے گا تمہیں مصر چھوڑ کر جانا ہوگا، تو یاد رکھنا کہ مجھے ساتھ لے کر جانا، اس وقت میں تم میں ہوں گا نہیں لیکن مجھے ساتھ لے کر جانا۔ وہ ایک ایگریمنٹ تھا جو چلتا چلا آ رہا تھا۔ آج ہم بنی اسرائیل جب کہ مصر چھوڑ رہے ہیں تو ہم بھول گئے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو ان کی قبر مبارک سے نکال کر کے تو لے جانا تھا، وہ نصیحت وصیت اور حکم جاری فرما کر گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے ہاں ماجرا کیا ہے، تو پوچھا کہ اچھا بتاؤ ابھی ہم چلے جاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر پر، اور حدیث کے الفاظ میں لفظ صندوق آپ پاؤ گے۔ صندوق اس دور میں قبر کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا۔ میں نے پہلی روایت پڑھی تو صندوق کا لفظ میں حیران ہو گیا، صندوق کہاں سے ہو گیا؟ پھر دوسری حدیث پڑھی، تیسری پڑھی، چوتھی پڑھی تو راز کھل گیا کہ وہ اگلی حدیثوں میں قبر کے الفاظ آئے۔ وہ یوسف علیہ السلام کی قبر پر نشاندہی کرو بھائی، کون جانتا ہے؟ کوئی نہ بولا۔ آپ کیسے تلاش کیا جائے؟ وہ 6 لاکھ کے مجمع میں سے، وہ جو بنی اسرائیلی ساتھ چلے تھے وہ 6 لاکھ تھے، 6 لاکھ کے مجمع میں سے یہ 6 میں گوئیاں یوسف کی قبر کدھر ہے، یوسف کی قبر کدھر ہے؟ پورے مجمع کے اندر آواز پھیلی ہوئی ہے۔ ایک بڑھیا کہنے لگی مجھے پتا ہے، کہا پکڑو اسے لے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور قبر کا اتا پتا کچھ بتا دیا جانا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ اس بڑھیا عورت کو حاضر کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ او اللہ والی بتا نا وہ قبر کدھر ہے یوسف علیہ السلام کی؟ کہنے لگی نہیں بتاتی۔ کہا کیوں نہیں بتاتی؟ کہا میری 2 شرطیں ہیں، مان لو تو بتاتی ہوں ورنہ میں نہیں بتاتی۔ وہ قبر کدھر ہے؟ وہ بڑی دانا بڑھیا تھی، میرے حضور نے ایسے ہی تو اس کا حوالہ نہیں دیا تھا نا، وہ بڑی دانا بڑھیا تھی۔ کہا ایسے نہیں بتاتی، 2 شرطیں ہیں۔ کہا کیا شرطیں ہیں بڑی بھی؟ کہنے لگی ایک تو شرط یہ دیکھ اب میں بوڑھی ہو رہی ہوں تو آپ ابھی اور جیو گے، اے موسیٰ آپ کی تبلیغ کے عنوان چلیں گے، میرا دل کرتا ہے میں بھی آپ کی باتیں سنوں، آپ بس دعا کریں کہ اللہ مجھے جوان کر دے اور میرا بڑھاپا ایک زمانوں تک غائب ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا منظور ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ ایک نبی با اختیار ہو کر دنیا میں آتا، منظور ہے۔ 52 سال عمر، کہا منظور ہے۔ عمر 32 سال ہو گئی، پلٹ کر عمر 32 سال ہو گئی، اور روایت کے الفاظ میں نے یہاں تک پڑھے اس بڑی بی کی عمر 1600 سال تک گئی، لیکن جب بھی وہ 52 سال پر پہنچتی اللہ پلٹا کر دعائے موسیٰ کی وجہ سے پھر 32 پر لے آتا، اور آخرکار تو کل نفس ذائقۃ الموت معاملہ ہونا تھا۔ اور اس بات کو بڑھیا بھی سمجھتی تھی کہ میں جتنا بھی جی لوں، جوان بھی ہو جاؤں، بار بار بھی ہو جاؤں، آخر جانا تو ہے مجھے۔ اچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جلدی بول دوسری شرط، عنوان نازک ہے، فرعون پیچھے بھاگ رہا ہے، جلدی بول دوسری شرط۔ وہ کہنے لگے کہ دوسری یہ کہ جنت میں جدھر آپ ہوگے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اسی درجے میں رہنا چاہتی ہوں، ادھر ہی رہنا چاہتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا ارشاد فرماتا ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ نبی کے درجے میں کوئی غیر نبی، تو جنت میں اگر جانے کی بات کرتی چلو بات سمجھ آتی ہے، لیکن جدھر آپ ہوں گے ادھر ہی۔ تردد ہوا کہ میں اسے ہاں کروں یا نہ کروں، ہاں کر تو دوں پر ذرا اللہ سے پوچھ لوں، ہاں کر لوں اللہ سے پوچھ لوں۔ وہ اصرار پر اصرار، میں نہیں بتاتی قبر یوسف علیہ السلام کی، پہلے ہاں کرو کہ جنت میں جدھر درجہ آپ کا میں ادھر آپ کے ساتھ۔ رب کائنات نے کہا کہہ دیں آپ کا کیا جاتا ہے میرے ساتھ، کہہ دیں۔ وہی ادھر آئی اور کہا کہ جدھر میں موسیٰ ادھر آپ جنت میں۔ وہ خیر سے پھر یوسف علیہ السلام کی قبر بتائی گئی۔ آج مدینہ کی بستی میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک دیہات سے آئے ہوئے شخص کا ماجرا تھا، تو فرمایا تو اس بڑھیا جیسا بھی نہ مانگ سکا، تو اس بڑھیا جیسا بھی نہ مانگ سکا۔ یہ حدیث کیا ہے؟ اس کے راوی کون ہے؟ بادشاہ علم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک بار تعجب ہوا، پھر تعجب ہوا، پھر تعجب ہوا، اور پھر ہم جیسے کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ علی ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا ایک مانگنے والا آیا حضور کے پاس کسی دیہات سے، آ کر کہنے لگا حضور کچھ دے نا جی، سوال کرنا ہے نا جی۔
تو میرے حضور کی توجہ کسی طرف تھی تو وہ اس کے سوال کی طرف حضور متوجہ نہیں ہو رہے تھے. بھائی عنوان ہوتا ہے بعض اوقات ہر انسان کی زندگی میں, دھیان کہیں اور, خیال کہیں اور, توجہ کہیں اور, بولنے والے بات کر رہے ہوتے ہیں. میں خود کئی بار فون پر لوگ کہتے ہیں ایک بندہ سوال پوچھ رہا ہے مجھ سے, میں مجھ سے کہتا ہوں یار میں توجہ نہیں کر سکا, دھیان کہیں اور تھا, ایک بار پھر بولنا کیا پوچھا ہے تو نے. تو زندگیوں میں ایسا ہوتا ہے. اس نے بار بار اصرار کیا تو حضور نے اپنی توجہ ادھر سے موڑی اور لہجے میں تھوڑی سی ذرا میں کہوں گا کہ میں اب کیا الفاظ بولوں, جلال تھا, بس کافی ہے, جلال تھا. کیا مانگتا ہے تو, بتا کیا چاہیے. لہجے میں کچھ ذرا جلال تھا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اس کا کام تو ہو گیا. حضور نے جو یہ کہہ دیا نا, مانگ کیا مانگتا ہے, میں نے کہا اس کا کام تو ہو گیا. حضرت علی فرماتے ہیں میرے دل میں پہلی آواز جو اٹھا کر کے لگی وہ یہ تھی, یہ ابھی کہے گا حضور جنت چاہیے, یہ ابھی کہے گا حضور جنت چاہیے. لیکن اس نے میرے تعجب پر پانی پھیر دیا. وہ کہنے لگا مجھے ایک گھوڑا چاہیے. حضور نے کہا سوال کر کیا چاہیے, کہا گھوڑا چاہیے. میرے حضور محسوس کر گئے اس نے تو بڑا کم مانگا ہے. اچھا اور کیا چاہیے, کہا اس کا پالان بھی چاہیے. وہ گھوڑے کے اوپر جو سیٹ رکھی جاتی ہے پالان بھی چاہیے. میرے حضور نے پھر محسوس کیا یہ کم مانگ رہا ہے, میں جو آفر دے رہا ہوں مانگ جو, میں جو آفر دے رہا ہوں یہ اسے فالو نہیں کر سک رہا. میرے حضور نے تیسری بار پھر آفر لگا دی. اور کیا چاہیے, کہا میں نے مڑ کر واپس جانا ہے تو راستے کا کچھ سامان سفر بھی چاہیے. علی فرماتے ہیں کہ حضور جب بھی کہتے ہیں نا بول کیا چاہیے, میں کہتا اب یہ مانگ رہا ہے جنت, اب یہ مانگے گا جنت, اب یہ مانگے گا جنت. جب 3 اپرچونٹیز اس نے ضائع کر دیے تو حضور نے کہا دو یار اسے گھوڑا بھی دو, پالان بھی دو اور اس کا سامان بھی دو. پھر حضور کا خیال مبارک وہ اس عنوان کی طرف آ گیا. حضور کا خیال مبارک اس عنوان کی طرف آ گیا, کہا دو یار اسے, یہ تو اس بڑھیا جتنا بھی نہیں مانگ سکا ہے. اس بڑھیا نے جو کہا تھا کہ اے موسیٰ جنت میں جدھر آپ میں ادھر ہونا چاہتی ہوں, یہ اتنا بھی نہیں مانگ سکا ہے. اس کا حضور کے جملے میں اشارہ سمجھیں, یہ اتنا بھی نہیں مانگ سکا ہے. اگر مانگتا تو اس کا کام آج وہ ہو جانا تھا نا. یہ اتنا بھی نہیں مانگ سکا ہے. میں آفر دے جو رہا تھا, کہہ جو رہا تھا, پوچھ جو رہا تھا, مانگ لے کیا مانگنا ہے. یہ بار بار کبھی گھوڑا تو کبھی جناب پالان تو کبھی زیادہ راہ. میرے دوستو اس حدیث میں ایک اور ہلکا سا اشارہ آپ کو دے کر جانا چاہوں گا. خدا را اہل اللہ کے پاس جایا کرو تو جا کر ان سے اتنا ہی صرف نہ کہا کرو تعویذ دیو جی روٹی پانی بند ہویا کھڑا ہے, دکان نہیں چل رہی جی تو جناب علی کوئی تعویذ جادو ہو گیا ہے, مہربانی کرو بچے بیمار نے. خدا کے بندو صرف اتنا ہی نہ مانگا کرو, گولڈ کے سوداگر سے تنیا مانگ کر واپس آ جانا. یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہوتی نا. یہ انبیاء کے جو نائبین ہیں, جو اولیاء ہیں, جو اہل اللہ ہیں, یہ تو خود کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے. جو سامان ہم دینا چاہتے ہیں یہ ادھر آتے نہیں ہیں, اور جو اللہ ویسے ہی انہیں نواز دے گا, یہ اپنے سوال کا مدعا اسے ہی بار بار بناتے ہیں. رب کائنات نے ارشاد کیا فَفِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. جائیے آپ تو خشک راستہ سمندر میں بنائیے. ابھی وہ یوسف علیہ السلام کی نعش مبارک کو نکالا گیا اور سفر میں ساتھ چلایا گیا, راستہ پلٹا, رب کائنات سیدھے راستے پر لگایا کہ ادھر بنتا ہے سمندر, اب جائیے ادھر. تو وہ اتنا جو دورانیہ گزرا, پیچھے سے فرعون آ ٹپکا. ذرا 6 لاکھ کے مجمع میں سے بتاؤ کس کو پتا ہے یوسف علیہ کی قبر, ٹائم لگتا ہے. پھر اس عورت کا آ جانا اور پھر آ کر کے تو شرطیں منوانا اور پھر وہی کا انتظار ہونا, اور پھر جتنا راستہ جیرم کی طرف جا چکا تھا پلٹ کر وہ بھی آنا, اور پھر اصل راستے کی طرف بڑھ. ٹائم تو لگتا ہے میرے بھائی. وہ ٹائم جب ادھر کھپا تو آ گیا فرعون پیچھے سے. بنی اسرائیل کی جیسے جان نکل گئی کہ آپ مارے گئے. آپ جائیں تو کدھر جائیں, سامنے سمندر ہے, پیچھے قبطی ہے, فرعون کا لشکر ہے. اب تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا بچنے کا. مولا کائنات نے وہی فرمائی کہ موسیٰ پیارے وہ جو ڈنڈا آپ کو دیا تھا اس میں بڑے کمالات تھے, اس سمندر پر ذرا مارے تو آج اس کا ایک اور کمال ہم آپ پر ظاہر کر دیتے ہیں. وہ سمندر پر جو آپ نے عصا اپنا مارا تو 12 مختلف راستے بن گئے. 6 لاکھ فوج نے وہاں سے گزرنا تھا. یہ اشارہ تھا کہ سمندر میں خشک راستہ بنائیے, عصا آپ لگائیے. ظاہر ہے کہ اگر ولی کے ہاتھ میں طاقت اللہ کی ہوتی ہے تو نبی کے ہاتھ میں تو پکی ہی اللہ کی طاقت ہوتی ہے. وہ عصا لگا اور اللہ کے کہنے پر لگا تو پانی جدھر تھا جم گیا برف کی طرح, لیکن جمع نہیں تھا. لیکن تصویر بتانے کے لیے جیسے برف کا ایک پانی سطح جم جاتی ہے وہ گرتا نہیں ہے, تو سمندر میں 12 بڑے 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 راستے بن گئے, اور پانی نہ آگے نہ پیچھے, نہ دائیں نہ بائیں, نہ ہل نہ چل. کہا آؤ بھائی چلتے ہیں.
6 لاکھ بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر گئے. لیکن یہ بنی اسرائیل بھی کیا قوم تھی. قرآن حکیم نے بڑی مذمت کی اس قوم کی, بڑی مذمت کی. جب ان راستوں میں داخل ہوئے تو آپس میں چے میں گویاں کرنے لگے. جیسے ہم کہتے ہیں چاچا کیوں تھے, ماما کو تھے, یار وہ آپس میں وہ تیرا وہ کدھر ہے, میرا وہ کدھر ہے, یار وہ تو اس راستے میں ہوگا, پتہ نہیں بچا ہوگا کہ نہیں بچا ہوگا. موسیٰ ہمارا چاچا اس راستے میں ہے تو ذرا کوئی اتا پتہ لگ جائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا بندوبست کر دے ان کے لیے. وہ جو پانیوں کے اندر راستے بنے ہوئے تھے, اب خود سمجھے تصویر کے ان پانیوں کی دیواروں میں اللہ نے سوراخ کروا دی ہے. حکم جاری, اللہ کے لیے کیا مسئلہ تھا, وہ حکم جاری ہوا تو پانیوں کی دیواروں میں سوراخ جاری ہو گئے. آپ سمجھیں کہ دیواریں ہیں اور ان میں سوراخ ہیں, سفر بھی طے کر رہے ہیں, اور جب بھی سوراخ آتا ہے چاچا جی کیا حال ہے, ٹھیک ہو, ماشاءاللہ ہم ادھر جا رہے ہیں, آپ ادھر, چلو چلو شاباش. یہ بنی اسرائیل کی کہانی تاریخ نے نقل فرما دی. اچھا تو وہ آخرکار یہ سارے کے سارے دریا کے اس کنارے جا پہنچے. فرعون کا لشکر پیچھے سے بھاگا چلا آ رہا تھا. اللہ بھی جب مدد کرتا ہے تو کیا شان ہے. فرشتوں کو حکم ہوا ذرا بولو, ان کو آوازیں مارو, پکڑو پکڑو, بھاگو بھاگو, یہ بھاگ گئے ہیں, بنی اسرائیل بھاگ گئے ہیں. وہ فرشتوں نے شور ڈال دیا, نکلو اے, بھاگو اے, دوڑو اے, یہ بنی اسرائیل کدھر جا رہے ہیں. ان کی توجہ الجھا دی. انہیں احساس نہ رہا کہ پانی ہے, سمندر ہے, مارے جائیں گے. ان کے ساتھ تو نبی تھا, بچ گئے, ہمارے ساتھ تو نبی نہیں ہے. ہمارے توجہ ہی ان کی الجھا دی. اور بنی اسرائیل 6 لاکھ تھے اور فرعونی فوج 12 لاکھ تھی. 12 لاکھ فوج جب داخل ہوئی, اللہ کا حکم جاری ہو گیا, نقشہ قرآن نے کھینچا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ, فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے پڑ گیا. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ, ہم نے پانی کو حکم جاری کر دیا, وہ سارا پانی مل گیا. اس موقع پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ سارے کے سارے مر گئے نا, تو حضرت جبرائیل امین اس کنارے پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور آ کر کہتے, اے اللہ کے نبی, اے کاش کہ آپ وہ نظارہ دیکھتے نا, اے کاش کہ آپ وہ نظارہ دیکھتے. کہا کون سا نظارہ؟ کہا جب فرعون میرے ہاتھوں میں تھا اور میں اسے پکڑ پکڑ کر غوطے دے رہا تھا, مار رہا تھا, مٹی اس کے منہ میں بھر رہا تھا. موسیٰ نے کہا کیوں, اور کیوں تو ایسا کر رہا تھا جبریل پیارے؟ کہا اے کاش کہ آپ منظر دیکھتے, کیا مزہ آ رہا تھا اس وقت کہ میں اسے بار بار مٹی اور پانی میں دھکیل رہا تھا, غوطے دے رہا تھا. کہا کیوں؟ کہا کہیں یہ کلمہ پڑھ کر توبہ نہ کر لے تو کہیں جنت میں نہ چلا جائے, تو ہم تو اس نے بڑی زیادتیاں کی ہیں. مفسرین کے قلم رک گئے. بات یہاں پہنچی کہ ائمہ تفسیر کے قلم رک گئے. رازی الگ بولے, قرطبی الگ بولے, سیوطی الگ بولے, ہر ایک نے زور لگا دیا کہ ایک فرشتہ, فرشتوں کا سردار, اور کوشش کیا ہے کہ کہیں یہ ایمان نہ لے آئے, کوشش کیا ہے یہ کفر پر ہی مر جائے. فرشتوں کا سردار ارادہ کر رہا ہے کہ یہ کفر پر ہی مر جائے. احکاش کیا موسیٰ دیکھتے میں نے اس کے ساتھ کیا ہے. بحثیں ہو گئیں, عنوان تو سینسیٹیو ہو گیا, توجہ تو آپ کی بھی ہوئی. واقعی یار فرشتوں کو تو اہل جنت کی طرفداری کرنی چاہیے. اگر وہ توبہ کر لیتا, کلمہ پڑھ لیتا, تو حضرت جبریل کا جاتا کیا تھا. وہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ احکاش کیا آپ دیکھتے میں نے کیا ہے اس کے ساتھ. یہ سوال اگر رازی کے ذہن میں آ سکتا ہے, آلوسی کے ذہن میں آ سکتا ہے, اسماعیل حقی اس پر قلم اٹھا سکتے ہیں, اور ہم انسانوں کو یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے, تو جبریل بھی کوئی ایسے ویسے تو نہیں تھے. حضور کی صحبت اٹھانے والے تھے, وہی لے کر آنے والے تھے. یہ ساری وحیاں وہی تو لے کر آئے تھے. قرآن کی, تورات کی ساری وحیاں وہی تو لے کر آئے تھے. انجیل کی ساری وحیاں وہی تو لے کر آئے تھے. تو ان وحیوں میں ایک وحی یہ بھی تو تھی, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ, توبہ کا ایک وقت ہے, جب وہ وقت گزر جائے تو پھر توبہ نہیں. جبریل جانتے ہیں اس بات کو. جب موت بالکل قریب, گلے میں ہڈی پھنس گئی, اب بس لحظہ لگے گا کہ موت, تو قرآن حکیم نے خود کہا, جبریل خود لے کر آئے کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ, یہ توبہ نہیں ہوتی. تو جانتے تھے کہ یہ ایمان قبول کر بھی لے گا تو یہ توبہ کون سی بننی ہے, اس کو ذرا رگڑا ہی لگا دیا جائے. یہ موسیٰ کا دشمن ہے, اللہ کے نبی کا دشمن ہے. اس مجلس کے اندر جو اسٹوڈنٹس تشریف فرما ہے ان سے ایک اشارہ کرنا چاہوں گا. عامۃ المفسرین نے اس سوال کو اٹھانے کے بعد جو جواب دیا وہ کچھ اور ہے. مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں ان کی مخالفت کروں. بڑے لوگ ہیں, سنجیدہ لوگ ہیں, میں تو ان کی گلی کا بچہ بھی نہیں بنتا, رازی کی گلی کا بچہ بھی نہیں بنتا, قرطبی کی گلی کا بچہ بھی نہیں بنتا. لیکن میں کہتا ہوں کہ میرا چھوٹا دھیان اس بات کی طرف جاتا ہے
ان کے بڑے خیالات اس بات کی طرف گئے. انہوں نے دلیل کچھ جواب دیتے. سوال یہی تھا کہ ایک فرشتہ اللہ کا اور فرعون کے کفر پر مرنے کے لیے کوشش توبہ کرنے دیتا نا. فرشتہ کو توبہ کرنے دیتا، جنت میں چلا جاتا، لیکن روکنا اور بار بار مٹی اور پانی اس کے منہ میں ڈالنا. سوال صاحب نے اٹھایا، جواب دیا گیا کہ اصل ماجرا یہ تھا کہ قرآن پاک نے اشارہ دیا. عامۃ المفسرین نے یہ آیت کوٹ کی اور میں نے اپنی تفاسیر میں حوالہ نقل کیا کہ والاولی بالاستدلال قوله تعالی وليست التوبة للذین يعملون السیئات. یہ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے اسٹوڈنٹس کو اشارہ دے رہا ہوں. انہوں نے دلیل جواب دیتے ہوئے یہ کاروائی کہنا چاہیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہوتا، ان پر مہر لگ گئی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ اس قبیلے کی کہانی ہے، اس نے ایمان لانا ہی نہیں تھا، تو چونکہ مہر جو لگ گئی ہوئی تھی تو اس لیے جبریل جانتے تھے کہ مہر لگی ہوئی ہے اور پھر اس نے ایمان قبول کرنا تو ہے نہیں ہے، تو لہذا اس کو رگڑے لگا دو تھوڑے سے. احمد المفسرین نے یہ جواب دینے کی کوشش فرمائی، لیکن میرے پاس سورہ یونس کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. یہ کہنا کہ ختم اللہ علی قلوبہم کا قبیلہ ہے، اس نے ایمان لانا ہی نہیں تھا، مہر لگ گئی تھی. میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. قرآن حکیم کے الفاظ یہ ہیں، میں تلاوت کرنا چاہوں گا. آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل. سورہ یونس آیت نمبر 90. رب کائنات نے ارشاد کیا کہ فرعون اس موقع پر کہہ رہا تھا میں بھی ایمان لایا اس بات پر کہ اللہ وہی ہے جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے. وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں بھی ایمان لایا، حاصل کلام اللہ پر. وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں اللہ پر ایمان لایا. تو پھر جوابی کارروائی دیتے ہوئے یہ کہنا کہ یہ ختم اللہ علی قلوبہم کا قبیلہ ہے. اور ابھی ختم اللہ علی قلوبہم کے قبیلے کا تعلق تو یہ بنتا ہے کہ ایمان لائے ہی نہ، مہر جو لگی ہوئی ہے. یہ بات ساری پبلک ہضم نہیں کر سکتی، میں اس لیے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں. ختم اللہ علی قلوبہم کا قبیلہ اگر یہ بنتا ہوتا تو پھر وہ ایمان لاتا ہی نہ. ختم کا تو معنی ہی ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن وہ تو کہہ رہا ہے آمنتو، میں ایمان لایا. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ختم اللہ علی قلوبہم کا قبیلہ نہیں ہے. اس لیے میں نے اپنی تفسیر پر یہ حاشیہ لگا کر کوشش کرنا چاہیے کہ تلاش کو مزید بہتری کی طرف لے جایا جائے کہ یہ والاولی بالاستدلال قوله تعالی وليست التوبة للذین يعملون السیئات. جو موت کے وقت کی توبہ ہے اصل قبول وہ نہیں ہوتی ہے. تو جبریل جانتے تھے کہ اب یہ توبہ کر بھی لے گا تو قبول تو ہونی نہیں ہے، اس لیے دو چار رگڑے سے لگا ہی دینے چاہیے. واللہ تعالی اعلم بحقیقت الحال. یہ میری ناقص عقل ہے، میری ناقص رائے ہے، لیکن استدلال بھر کے قرآن حکیم سے ہے. اگر کوئی عالم تشریف فرما ہے اور انہیں یہ استدلال مفید واقعہ نہیں ہوا تو میں اپنی بات واپس دینے کا حل ہوں. مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ میں اپنا استدلال بہر کیف اسے لاگو کروں. یہ مجھے خیال گزرتا تھا کہ استدلال اس آیت سے نہیں ہونا چاہیے جواب دیتے ہوئے، بلکہ استدلال تو اس آیت سے ہونا چاہیے. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى. اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا. آج میں نے 30 منٹ ہی آپ کے سامنے گفتگو کرنی تھی، لیکن پھر بھی 37 منٹ ہو گئے. صدق اللہ